انصاف کے تقاضے پوری نہیں ہوئی، اس میں صرف بدنیتی ہے، اس میں صرف انتقام ہے، اور اس میں صرف اس خوف کا کہ عمران خان سب سے بڑا لیڈر بن گیا، سب سے مقبول لیڈر بن گیا، اس کی وجہ سے عمران خان کو جو ہے نا کس طرح پابند سلاسل رکھنا ہے تاکہ الیکشن میں ایک جھوٹا مینڈیٹ ان لوگوں کو دی جائے۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ ایک طرف یہ ظلم ہو رہا ہے اور دوسری طرف جس طرح ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ کل اسمبلی ہم نے وضاحت کی، پوری تقریر کی اس پہ کہ فارم 45 جو کہ الیکشن کمیشن کے ڈاکومنٹس ہیں ان کو بدل کے فارم 47 میں 45 میں ایک ریزلٹ ہے، 47 میں دوسرا، کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو لے کے آنا تھا جو اس قوم کی نمائندگی نہیں کرتے۔ ہم کسی طور پر اس حکومت کو نہیں مانتے۔ پہلے تو وہ لوگ آ جائیں نا، ہم بالکل تیار ہیں، لیکن سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے جس کے پاس مینڈیٹ ہے وہ اسمبلی میں بیٹھے نا۔ ہمارا کمٹمنٹ ایک سوچ کے ساتھ ہے اور عمران خان ایک سوچ کا نام ہے۔ انہوں نے ہمیں ایک سوچ دی ہے اور ہم عمران خان کے ساتھ، اس کی سوچ کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالی ہماری جدوجہد ہوگی اپنے ملک کو ترقی کے لیے، لیکن ترقی تب ہوگی جب اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی یہ ریزولوشن ہم نے آپ کے سامنے آپ کو دکھائی ہے۔ کل ہمارے تقریباً 13-14 ایم این اے نے یہ ریزولوشن ڈرافٹ کی ہے۔ ابھی یہ ریزولوشن ہم اسمبلی سیکریٹریٹ پہ داخل کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا لیڈر عمران خان، اس کو جس طرح ایک من گھڑت، غیر قانونی اور غیر اخلاقی طور پر ان کو خلاف مقدمات بنائے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ آج جیل میں ہیں۔ ہم آج یہ قرارداد اسمبلی میں پیش کر رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جتنی مقدمات ہیں وہ فی الفور واپس لی جائیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، جو ہمارے خواتین اور ہمارے دیگر رہنما جو اس وقت جیلوں میں ہیں اور قید و بند کی صعوبتیں جو ہے نا وہ جھیل رہے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ 9 مئی کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ مذمت کی ہے اور ہم اس کی مذمت تب کرتے ہیں اور ہر وقت کرتے ہیں۔ ہمارا ساتھ مطالبہ یہ ہے اس کا کہ ان کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائی جائے، اعلیٰ عدالتی کمیشن بنائی جائے، اور اس میں تحقیق ہو کہ کون اس کے ذمہ دار ہے۔ جو بھی ان کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف جو ہے نا قانونی کارروائی کی جائے۔ آج ہم اس لیے ادھر آئے ہیں ہمارے سارے ایم این ایز، انشاءاللہ ہمارا جو اگلا اجلاس ہوگا ہم اس قرارداد پہ بات کریں گے۔ ہم حکومت وقت سے پوچھیں گے کہ وہ کون سی کیسز ہیں اور اس کی کیا بنیاد ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ ایک دن میں 14 گھنٹے جو ہے نا یہ عدالت کی پروسیڈنگ چلتی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں آپ کو اس قسم کا مثال نہیں ملتا، اور پھر سزاؤں میں اتنی جلدی ہوتی ہے کہ ایک دن میں 2 پروسیڈنگ، 2 عدالتیں لگتی ہیں، اور پھر وہ بھی 14 گھنٹے۔ تو اس میں انصاف کے تقاضے پوری نہیں ہوئی، اس میں صرف بدنیتی ہے، اس میں صرف انتقام ہے، اور اس میں صرف اس خوف کا کہ عمران خان سب سے بڑا لیڈر بن گیا، سب سے مقبول لیڈر بن گیا، اس کی وجہ سے عمران خان کو جو ہے نا کس طرح پابند سلاسل رکھنا ہے تاکہ الیکشن میں ایک جھوٹا مینڈیٹ ان لوگوں کو دی جائے۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ ایک طرف یہ ظلم ہو رہا ہے اور دوسری طرف جس طرح ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ کل اسمبلی میں ہم نے وضاحت کی، پوری تقریر کی اس پہ کہ فارم 45 جو کہ الیکشن کمیشن کے ڈاکومنٹس ہیں ان کو جو ہے نا ان کو بدل کے فارم 47 میں 45 میں ایک ریزلٹ ہے، 47 میں دوسرا، کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو لے کے آنا تھا جو اس قوم کی نمائندگی نہیں کرتے۔ اس لیے ہم کسی بھی طور پر اپنے حق سے پیچھے نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو بالکل یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ذریعے پوری قوم کو یقین دہانی کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہماری جنگ صرف اپنی سیاست کے لیے نہیں ہے، ہماری جنگ اس قوم کے لیے ہے، اس قوم کے حقوق کے لیے، اس قوم کی
صحیح معنوں میں نمائندگی کے لیے ہے، اور یہ ہر شہری کا حق ہے کہ ان کو ان کا آئینی حق ملے۔ ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق تمام ادارے اپنے اپنے پیرامیٹرز میں رہیں۔ ہم صرف جو جدوجہد کریں گے وہ قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے، رول آف لا کے لیے، آزاد جوڈیشری کے لیے کہ ہماری عدلیہ آزاد ہو اور وہ کسی کے خلاف اس کا جو ایک بائسڈ اپروچ ہے، معذرت سے کہتے ہیں، وہ نہ ہو، بلکہ وہ انصاف کے مطابق فیصلے کرے۔ اور ہم اب بھی توقع رکھتے ہیں، یعنی کل جو فیصلہ ہوا ہے ہمارے خواتین کی سیٹیں کو جس طرح چینا گیا ہے، یعنی ایک طرف آپ نے ہم سے ہماری سیٹیں چینی، ہماری تقریباً 180 سیٹیں بنتی ہے وہ چینی، اور پھر جو ہمارا مینڈیٹ ہے 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ تحریک انصاف کو پڑے ہیں، ان کو آپ عزت نہیں دے رہے ہیں، ان کو آپ عزت نہیں دے رہے ہیں۔ اور نواز شریف کا جو خود یہ نعرہ تھا کہ اونٹ کو عزت دو، وہ نواز شریف نے جو جتنا اونٹ کو بھی عزت کیا، شاید تاریخ میں اتنا اونٹ کی بھی عزتی نہیں ہوئی جو نواز شریف نے کیا ہے۔ ایک جعلی وزیر اعظم بن گیا ہے، اس وقت بیٹھ گیا ہے، اور ایک جعلی وزیر اعظم کس طرح اس ملک کو اس مسائل سے نکال سکتے ہیں، کس طرح اس کرائسس سے نکال سکتے ہیں۔ ہم کسی طور پر شہباز شریف کو لیجیٹمیٹ پرائم منسٹر نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ جعلی ہے، ان کو خود پتہ ہے۔ اور جو میں نے جعلی طور پر کراچی کی جو میں نے، اسلام آباد کی جو میں نے، پنڈی ڈویژن کی جو میں نے، لاہور ڈویژن کی، پنجاب کی اور بلوچستان میں، اور خاص کر پشاور سے جو ان کو پتہ ہے، ان کو بھی اور ان کی کہ وہ ابھی نہیں ہیں۔ اور جس طرح اگر اس طرح الیکشن ہوتے تو ملک کیسے بچے گا؟ مجھے تو ڈر ہے خدا نہ خواستہ اس ملک پہ بغاوت نہ آ جائے۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں، ہم آئینی پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں جو ایک ہمارا جس پہ پوری قوم متحد ہے کہ آئینی پاکستان کے مطابق جو ہے اس کو ملک کو چلایا جائے۔ انشاءاللہ ہم اپنی تحریک جاری رکھیں گے، یہ بات بالکل واضح ہو۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم ان تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا کریں گے جن کی اندازی کے اوپر جو ہے نا اپنے تحفظات ہیں، اور ہم ایک بڑے لیول پہ ہے، لیکن جو بھی ہم تحریک چلائیں گے وہ قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد چلائیں گے، سڑکوں پہ نکلیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا یہ بات بالکل واضح ہے، اگر ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد ہم سڑکوں پہ نکلیں گے اپنی مطالبات کے لیے تمام صوبوں سے، اور اس کے لیے ہم پورا منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا حق ہے، ہم اپنا حق چھین کے لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں ہم جو ہے نا، ایک تو جو انہوں نے یہ خواتین کے ہمارے جو سیٹیں چینی ہیں، یعنی مینڈیٹ لوگوں نے تحریک انصاف کو دیا ہے اور یہ تقسیم کر رہے ہیں۔ ابھی یہ الیکشن کمیشن جو ہے نا، یہ الیکشن کمیشن تو الیکشن کمیشن رہا نہیں، یہ تو ایک پارٹی بن گئی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن چیئرمین سمیت تمام مستعفی ہو، اور اس کے خلاف جو ہے نا ہم مشورہ کر رہے ہیں کہ اس کے خلاف ہم جوڈیشل کمیشن میں جو ہے کیس لے کے جائیں۔ انہوں نے تو اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اس نے تو اس عوام کی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی ذمہ دار یہ الیکشن کمیشن ہے جس طرح کے یہ فیصلے کر رہے ہیں۔ اس لیے ہماری لیگل ٹیم جو ہے نا مشورہ کر رہی ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جا رہے ہیں، دیگر ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں بھی ان کے آپس میں مشاورت ہو رہی ہے۔ آج وہ فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے۔ کیسر صاحب، تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی جو ہے یہ غیر سنجیدہ جماعت ہے اور قومی اسمبلی کے اندر وہ معاملات کو چلنے نہیں دے گی۔ اب ملک کے وسیع تر مفاد میں مینڈیٹ ان چیزوں کو بھول کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف نے مفاہمت کی آفر کی ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے ملک کے مسائل حل کیے جائیں، تو یہ تحریک انصاف اس چیز کو بھول جائے گی یا جدوجہد جاری رکھے گی اینڈ تک سڑکوں پر بھی اور قومی اسمبلی پہ؟ دیکھیں ہم کسی طور پر اس حکومت کو نہیں مانتے، پہلے تو وہ لوگ آ جائیں نا، ہم بالکل تیار ہیں، لیکن سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس کے پاس مینڈیٹ ہے وہ اسمبلی میں بیٹھے نا۔ اگر کسی کو عوام نے مسترد کیا ہے اور آپ مجھے اسمبلی میں وہ بٹھا لیں، مطلب اسلام آباد میں 20,000 ووٹ تو اس کو ایڈوانس میں مل گئے تھے۔ آئی جی بھی اسلام آباد اور جتنی پولیس کے آفیسرز ہیں، جو کمشنر ہیں، وہ سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے، آئی جی کے خلاف بھی کریں گے، سب کے خلاف کریں گے۔ دیکھو یہ ہمارا ملک ہے، ہم اپنا قانونی رائی جنگ لڑیں گے۔ جس نے ہماری حقوق پہ اور عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے وہ اس قابل نہیں ہے اس کے ساتھ بات کی جائے۔ اچھا سر، کیسر صاحب یہ بتائیے گا، آپ کی جو مخصوص نشستیں گئی ہیں کیا یہ ریورس ہو سکتی ہیں؟ آپ اس بارے سے تفصیل سے بتائیے گا
कि आपने कितनी फाइट की इस चीज को? देखिए, हम तो कानूनी जंग लड़ेंगे, हम जो है ना इसके खिलाफ अदालत में जाएंगे। ये जो फैसला हुआ है इसमें तो कोई मतलब ये तो ऐसा है कि एक खुला मजाक है, इस फैसले की तो कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। इसके खिलाफ इंशाल्लाह जितने फोरम है उस पर हम इस बात को उठाएंगे। और मैं आपको और बात बताऊं, अच्छा इस तरह का हुआ है कि एक पार्टी है बाप, जिसकी KPK में उन्होंने कोई पहले से कोई न वहाँ दाखिले करवाई थी न उसकी जो हमारी एक पोजीशन थी। बाप को जो है ना उन्होंने बाद में इलेक्शन के बाद अपनी जो है ना खवातीन की नॉमिनेट किया और उनको उधर जो है ना रिजर्व सीट मिल गई है। और ये एक मुल्क दो दस्तूर नहीं हो सकते कि बाप को तो आप एक काम कर सकते हैं, उसको क्लियर पोजीशन दे सकते हैं, और यहाँ हमें जो है ना इस तरह रखते हैं। ये एक मुल्क में दो दस्तूर नहीं चलते। पाकिस्तान जो है ना सबका है, आइन की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती के लिए हम अपनी जिद्दत रखें। ये बताइएगा कि 9 मई के मुकदमात जो आपने करारदाद जमा कराई, इसमें बेशतर जो है वो पंजाब के लीडर्स हैं, लाहौर के। KP में भी मुकदमात दर्ज हुए, वहाँ पर भी आपकी हुकूमत है। क्या उस हवाले से अली अमीन साहब का जो ऐलान था उस पर कोई पेशरफ्त हुई है? दूसरी बात, आपने कल फ्लोर पे बात की कि आपको ले जाया गया और आपको कहा गया कि एक अलग जो पार्टी है वो बनाई जाए। तो मेरी इतलात के मुताबिक आपको लेके जाने वाले भी आपके अपने लोग थे और वो लोग आज भी दूसरी तरफ राब्ते में, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे उसकी कोई पता नहीं है कौन क्या थी। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि हमारा कमिटमेंट एक सोच के साथ है और इमरान खान एक सोच का नाम है। उन्होंने हमें एक सोच दी है और इंशाल्लाह इस सोच को लेके ये जुनैद अकबर मेरे साथ है, ये हम तकरीबन 96-97 से एक साथ हैं। जितने हमारे लोग यहाँ खड़े हैं, जो हमारे स्टूडेंट लीडर हैं मुख्तलिफ, हम इमरान खान के साथ उसकी सोच के साथ हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमारी जद्दोजहद होगी अपने मुल्क को तरक्की के लिए, लेकिन तरक्की तब होगी जब इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगा, जब वज़ीरिस्तान और लाहौर के, जब कराची और कोयटा के अवाम के हुकूक बराबर होंगे, किसी को एहसास महरूमी न हो, ऐसा पाकिस्तान जिसमें सब शहरियों के हुकूक बराबर होंगे। आपकी पार्टी में बहुत सारे वक्त गुजारने वाले खिदमत है सबकी, जिसमें असद उमर भी है, बाकी लोग भी हैं, वोट के जाने वाले परवेज खटक भी है। क्या ये लोग अगर दोबारा दस्तक दें तो खुल जाएगा दरवाजा? देखिए, वो इमरान खान का फैसला है, वो जो फैसला करते हैं हमारे लीडर है। पार्टी क्या समझती है? मैं नहीं, पार्टी नहीं, वो चूंकि हमारा लीडर है, ये इख्तियार उसके पास है। थैंक यू। कुछ मुलाकातों की खबरें आ रही हैं कि ताकतवर हलकों में आपकी मुलाकातें इस वक्त चल रही हैं, जिनके पैगाम आप पहुंचा रहे हैं, इनकी कितनी सदाकत है? मुझे कोई इल्म नहीं है। दो अशखास से लाताल्लुकी का ऐलान किया, क्या पार्टी का बयानिया था या आपका ज़ाती बयानिया था? मैं समझने किसकी बात कर रहे हैं आप? वो जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं, यूट्यूबर्स की जो बाहर हैं। हाँ, हम देखो, वो पार्टी की नुमाइंदगी नहीं है, वो उसकी अपनी पार्टी का बयानिया था या आपका ज़ाती? नहीं, हमारी पार्टी का बयानी है, हमारी पार्टी की बात। थैंक यू जी।